اگر ہم حالیہ دور کے تمام جرائم کا جائزہ لیں تو ان میں سے سب سے زیادہ شرح چوری اور ڈکیتی کی ہوگی، کیونکہ ہم آئے روز ایسے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ جب کوئی راہ جاتا شخص اپنے موبائل فون، اپنی گاڑی یا اپنے موٹر سائیکل سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر چوری ہونے والا یہ سامان آخر جاتا کہاں ہے؟ ناظرین گرامی، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ چور بازاری سونے کے کاروبار میں ہے، جو پاکستان کے ہر شہر اور ہر گاؤں میں عام ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص علاقہ جات مخصوص نہیں ہے۔ اس حوالے سے جب ایک سنار سے بات کی گئی تو اس کا کہنا تھا کہ جب کوئی شخص ہمیں زیور بیچنے آتا ہے تو ہمیں 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زیورات چوری کے ہیں، کیونکہ ایک تو فروخت کرنے والے کے پاس رسید نہیں ہوتی اور دوسرا اسے جلدی ہوتی ہے، کیونکہ اونے پونے داموں وہ زیورات بیچ کر سکون کا سانس لینا چاہتا ہے، اس لیے ظاہر ہے وہ بھاؤ تاؤ نہیں کرتا، تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ چوری شدہ زیور کو فوری طور پر بھٹی میں پگھلا کر بیچ دیا جاتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کو ایک سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ایسے زیورات میں آدھے پیسے پولیس کے ہوتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ہم کم از کم 1.5 سے 2 ماہ تک ان پیسوں کو خرچ نہیں کرتے۔ اگر چور پکڑا جائے تو پولیس آ کر اپنا حصہ لے لیتی ہے، اور اگر چور نہ پکڑا جا سکے تو پھر 2 ماہ بعد ہم وہ پیسے خرچ کر لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ پاکستان میں کچھ ایسے بازار بھی موجود ہیں جہاں آپ کو سوٹی سے لے کر راکٹ لانچر تک ہر چیز مل سکتی ہے۔ بس آپ کا کام ہے کہ آپ جا کر ان کو بتائیں کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق چیزیں دکھاتے جائیں گے، اور جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو وہاں وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اگر لاہور کی بلال گنج مارکیٹ کا ذکر نہ کیا جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ اس مارکیٹ میں پرانے ہوائی جہازوں اور رولز رائس جیسی گاڑیوں کے پرانے پارٹس بھی دستیاب ہیں۔ بال گنج میں بیٹھے ہوئے دکانداروں سے اگر پوچھیں کہ آپ کس چیز کی قیمت کیسے طے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چیز کی قیمت سیٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم خریدار کی جیب تک رسائی حاصل کرتے ہیں کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں اور ہم نے اس کو کیا چیز دکھانی ہے۔ کہتے ہیں کہ شیر شاہ کی کباڑ مارکیٹ میں موٹر سائیکل سے لے کر جہاز تک بک جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کراچی میں صرف مارچ کے مہینے میں 5176 گاڑیاں چوری ہوئی، جن کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ گاڑیاں کہاں سے آئیں اور کہاں گئیں، جبکہ کراچی میں موبائل چھیننے اور لوٹ مار کی وارداتوں میں وہ گروپ ملوث ہوتے ہیں جن کا یہ علاقہ ہو۔ پشاور شہر میں چور بازاری کے حوالے سے قصہ خانی، ہش نگری اور فردوس پھاٹک مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ خود مصنف نے اپنی لکھی ہوئی کتاب پہاڑوں کا بیٹا کی تلاش میں بک فیئرز کی شکل میں کتابوں کے کئی پہاڑ سر کیے، لیکن ناکام رہا، اور بالآخر اسی چور بازار میں اس حالت میں یہ کتاب ملی کہ کتاب کا نصف حصہ ایک بوسیدہ سے باردان پر اور نصف راستے پر تھا، جس سے خلقت ہجوم در ہجوم گزر رہی تھی۔ اس نے کتاب اٹھا کر 20 روپے کا نوٹ دکاندار کو دیا اور باقی پیسے واپس نہیں مانگے، کیونکہ پیسے واپس نہ مانگنے والے خریدار سے دکاندار بہت خوش ہوتا ہے، اور ادھر خریدار کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ نایاب شہد دینے والے دکاندار کا منہ چوم لینا چاہتا ہے، لیکن اس کے منہ میں بھری نسوار آڑے آ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بالی ووڈ اور چور بازار کا رشتہ بھی کافی پرانا ہے، اور فلموں میں بم سے اڑائی جانے والی گاڑیاں یہیں سے خریدی جاتی ہیں، پھر اس گاڑی کی سیاہ باڑی بھی یہیں فروخت کی جاتی ہے، جس کے بعد اس سیاہ باڑی کو پھر بالی ووڈ کسی ایکشن مووی کے لیے یہیں سے دوبارہ خرید لیتا ہے۔ تو یہ دن کا چور بازار تھا، لہٰذا اب آتے ہیں رات کے چور بازار کی جانب، جہاں در حقیقت چوری کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب رات 1 بجے بھی یہاں چہل پہل ہوتی ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک کریکٹر نظر آتا ہے، جبکہ اس بازار میں جانے کے لیے خود کریکٹر بننا لازمی ہے، ورنہ شرفا یہاں لٹ جاتے ہیں۔ یہاں موبائل، گھڑیاں، آئی پوڈز، کیمرے، ہارڈ ڈسک، مانیٹرز اور پاور بینکس بھانت بھانت کے دستیاب ہوتے ہیں۔